بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح۔ محترم معزز بھائیوں، عزیز خواتین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے اور انسان کی زندگی کے رخ کو موڑنے کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں اپنی زندگی میں مختلف اعمال اور مختلف افعال سے امت کو ظاہری اعتبار سے یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے۔ عام طور پر دماغوں میں بات یہ رہتی ہے کہ رمضان المبارک صرف عبادت کا مہینہ ہے، تو امت کا ایک بڑا طبقہ ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں اور نمازوں میں لگ جاتا ہے، لیکن دیگر چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جو اعمال کیے ہیں وہ تمام اعمال رمضانی عبادتیں ہیں۔ جیسے بالخصوص آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں سخی اور سخاوت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، جو آپ کی مخصوص صفت ہے، صفت سخاوت میں، اور اتنا اضافہ ہوتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیل رواں کی طرح آپ اپنا مال لٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ اپنے امت کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان میں جہاں تک ہو سکے کھلانے اور دینے کا ارادہ کرو اور نظام بنایا کرو۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، یہاں من فطر صائما، صائما روزے دار، جو روزے دار کو افطار کراتا ہے، اور افطار کسے کہتے ہیں؟ روزہ کھلوانے کا نام افطار ہے۔ علماء کہتے ہیں روزہ کھلوانے کے لیے آئٹم زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ کھلوانے کے لیے ایک کھجور بھی کافی ہے، ایک گھونٹ پانی بھی کافی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا ایک بیچارہ مزدور، مسافر یا کوئی راہ گیر ایسا انسان ہے جو چل رہا ہے، روزے دار ہے، اس بندے کا اس وقت حال یہ ہے کہ روزے کا وقت تو ختم ہو چکا، افطار کا وقت شروع ہو چکا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ساز و سامان نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ افطار کرے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے ہندوستان میں، بیرون ممالک میں سڑکوں پہ لوگ افطاری کے انتظام کرواتے ہیں، اور اس میں راہ گیروں کو اور راستہ چلنے والوں کو، مسافرین کو بٹھاتے ہیں، اور اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ احباب بیچارے اپنے پاس کوئی ساز و سامان افطار کے ساتھ میں لیے ہوئے نہیں ہیں، ان کو بٹھاؤ اور افطار کراؤ۔ چنانچہ افطار کراتے ہیں۔ تو اس افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء، فرمایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کا ہے۔ روزے دار صبح سحری سے لے کر افطاری تک امساک عن الشرب والاکل والجماع، مکمل طور پر کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے رکا رہا۔ اتنا بڑا مجاہدہ کرنے کے بعد جتنا ثواب وہ بندہ حاصل کیا ہوا رہتا ہے، اتنا ثواب اللہ اس بندے کو دیتے ہیں جو بندہ روزہ افطار کرا دیتا ہے۔ تو اس پر حضرات صحابہ کرام نے سوال بھی کیا، سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، کیا
روزے دار کے افطار کے لیے ہمارے پاس زیادہ ساز و سامان تو نہیں ہوتے، مختصر ہوتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ کھجور سے تم افطار کراؤ یا یہ گھونٹ پانی سے افطار کراؤ تب بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اگلی روایت دیکھیے، ام عمارہ روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک روزے دار کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ان الصائم تصلی علیہ الملائکہ، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی پھر کہا کہ اس کے بعد آپ کے سامنے کھانا لایا گیا یہاں تک کہ آپ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ یہ حقیقت میں وہ روزے کے حالات ہیں جو نفلی طور پر لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایسے موقع پر مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے سعد بن عبادہ کے پاس۔ جب آئے تو آپ کی خدمت میں ایک روٹی پیش کی گئی اور زیتون کا تیل پیش کیا گیا۔ آپ نے کھایا، کھانے کے بعد آپ نے دعا دی افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ دعا دینا مہمان بن کر جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں یہ دعا دینا مسنون ہے۔ کیا دعا کا مطلب؟ فرمایا تمہارے پاس روزے دار افطار کرے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو روزے دار افطار کرے کہا جا رہا ہے یہ آ کر بہت بڑی دعا ہے۔ کیا مطلب؟ دو طرح کی دعا ہو گئی، ایک ہے کہ تمہاری کمائی اتنا پاک ہو اللہ کر دے، اتنا صاف اللہ کر دے کہ روزے دار تمہارے پاس افطار کرنے کو سعادت سمجھے، اور تمہیں اللہ وہ سعادت نصیب کرے کہ تم روزے داروں کو بلا کر افطار کرا سکو۔ ہم مدینہ منورہ میں جب سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مدینے کے لوگ افطار کرنے کو اتنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ جب بھی مصلی مسجد نبوی کے اندر حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انصار کی اولاد آج بھی آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اور اپنی دسترخوان کی دعوت دیتے ہیں۔ دسترخوان وہاں پر صفوں کے اعتبار سے بچھائے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ مسجد کے منتظمہ کے طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ یہ صف میں فلاں شیخ مہمانوں کی میزبانی کریں گے اور یہاں یہ شیخ فلاں مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے، فلاں جگہ پر یہ اکرام کریں گے، فلاں صف میں یہ اکرام کریں گے، متعین ہوتا ہے، صفوف متعین ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کی اولاد آتی ہیں اور سعادت سمجھ کر لے جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھر میں بھی لوگ افطار کے لیے آیا کریں۔ اگر نہیں آتے تو کم از کم ہم خود ان کے پاس افطاری پہنچا دیا کریں۔ اگر آپ پہنچانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے کم از کم آپ پانی پیش کر دیا کریں۔ مکۃ المکرمہ میں طواف کرتے ہوئے جب افطاری کا وقت آ جاتا ہے اس وقت بہت سارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ہاتھ میں کھٹورا لے کر پانی کا، کو بعض لوگ اپنے ہاتھ میں کھجور لے کر گھومتے رہتے ہیں تاکہ طواف کرنے والے ہمارے کھجور سے افطار کر لے، ہمارے پانی سے افطار کر لے۔ تو یہ اس طرح ہم لوگ صرف مکے میں اور مدینے میں جیسا اہتمام چل رہا ہے اس حرمین شریفین کے حد تک یہ خدمت محدود نہ رکھیں۔ یہاں کے سڑکوں پر بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں، سگنلوں میں اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ان کو کھلانا پلانا۔ آپ نے یہ دعا دی، پھر دوسری دعا کیا دی؟ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے۔ لقمان حکیم نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تیرا کھانا کوئی کمینہ نہ کھائے۔ تو آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ بیٹا تیرا کھانا نیک لوگ کھایا کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں، حضرت تھانوی کا مقولہ ہے جس کی کمائی پاک ہوتی ہے پاک لوگ کھاتے ہیں، جس کی کمائی گندی ہوتی ہے گندے لوگ کھاتے ہیں۔
تو حضرت نے فرمایا کمائی ہمیشہ پاک بنایا کرو تاکہ تمہارا کھانا بھی پاک لوگ کھایا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری دعا فرمایا آپ نے یہ دعا دی صلت علیکم الملائکہ، تم پر فرشتے رحمتیں نازل کریں۔ بہرحال اس وقت رمضان مبارک کے ان مخصوص ایام میں ہم اس بات کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ہم اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ ہم روزے کا اہتمام بھی کریں اور روزے کے زمانے میں افطاری کرانے کا بھی اہتمام کریں۔ اور افطاری کرانے میں ایک چیز آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، چندہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں افطاری کی ترغیب دی جاتی ہے لوگ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی ہمارے یہاں افطاری کی پارٹی ہے، افطاری کی پارٹی ہے، گاؤں گلی میں سب بھیک مانگ کر پھر اس کے بعد افطاری کی پارٹی کراتے ہیں۔ یہ کرانا مقصود نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ آپ کے بس میں 2 روزے دار، 1 روزے دار کو آپ کھجور کھلا سکتے ہیں، جتنا تمہارے بس میں اتنا کرنا چاہیے۔ روبداری کے ساتھ، دادا گیری کے ساتھ چندہ کرتے ہوئے افطاری کرانا، یہ بھکاریوں کا افطاری، اس سے ثواب نہیں ملتا، اس سے الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔